صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائیاں کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خونریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ کسرے روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئیں۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہو گئی۔ تکریت کے حاکم مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں آذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجئے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ خانم، کیا بات ہے؟ نجم الدین کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکن کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت اور فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہ بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دو کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی مالکن کے لفظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی رہی اور اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعیفت اور ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر رہی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کرنے بھی نہ پائی تھی کہ یکایک کمرے میں ایک باروب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین کا چھوٹا بھائی اسد الدین کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت جھلک رہی تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر
सीधा आपके पास आ रहा हूँ। असदुद्दीन के लहजे में किसी कदर हैरत थी। आप रो क्यों रही हैं? ये सवाल अपने बड़े भाई से करो, वो बेटे की पैदाइश से खुश नहीं है। जुबैदा ने गमज़दा लहजे में जवाब दिया। असदुद्दीन की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। वो चंद लम्हे तक अपनी भाभी के बहते हुए आंसुओं और धुआं चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर तेजी के साथ कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद असदुद्दीन अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अय्यूब के सामने खड़ा था। बिरादर मोहतरम, मुझे बताया गया है कि आप अपने छोटे फर्जंद की पैदाइश से खुश नहीं हैं, ना उसकी शक्ल देखी है, ना कोई नाम रखा है। इस नाराजगी की वजह असदुद्दीन के लहजे से तलखी झलक रही थी, हालांकि वो बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था। तुम्हें मालूम है कि मुझे आज ही किलादारी के मनसब से माजूल कर दिया गया है। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने छोटे भाई को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, और इसके साथ ये भी हुक्म मिला है कि हम दोनों भाई एक हफ्ते के अंदर सूबा तकरियत की हदूद से निकलकर बहुत दूर चले जाएं। नजमुद्दीन अय्यूब की माजूली और शहर बदरी का ये सबब था कि वो एक दिन तीर अंदाजी कर रहा था कि बदकिस्मती से एक ईसाई सामने आ गया और नजमुद्दीन अय्यूबी का तीर उसकी गर्दन में पेवस्त हो गया। ईसाई जमीन पर गिरा और चंद लम्हों में तड़प तड़प कर मर गया। इत्तफाक से मरने वाला ईसाई तकरियत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज का गुलाम था। नजमुद्दीन अय्यूब ने बहुत आजिज़ाना लहजे में अपनी सफाई और माजरत पेश की, मगर बहरोज ने इसकी कोई दलील कबूल नहीं की और शदीद गज़ब की हालत में हुक्म देते हुए कहा, बरसों की खिदमत के सिले में बस इतनी रियायत दी जा सकती है कि तुम दोनों भाई हमेशा के लिए अपने नापसंदीदा चेहरे मेरी नज़रों के सामने से गुम कर दो। असदुद्दीन ने बड़ी अजियत और कर्ब के साथ हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज का हुक्म सुना और फिर उदास लहजे में कहने लगा, बिरादर मुअज़्ज़िम, ये सब तकदीर है, कभी तख्त शाही तो कभी तख्त मर्ग, यही दुनिया का निज़ाम है। जब मेरा बड़ा बेटा तौरान शाह पैदा हुआ था तो मैं एक सिपाही के ओहदे से तरक्की पाकर तकरियत का किलादार बन गया था। नजमुद्दीन अय्यूब ने चीखते हुए कहा। उसे अपने आसाब पर जरा भी काबू नहीं रहा था, और आज जब ये मनहूस दुनिया में आया है तो मैं बसद हसरत व आयास तकरियत छोड़कर किसी खाना बदोश की तरह एक नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। हम अहले ईमान हैं, हमारे मजहब के मुताबिक ना कोई वक्त मनहूस होता है और ना मुबारक, ये सब अल्लाह का निज़ाम है और अपने निज़ाम को वो बेहतर ही समझता है। असदुद्दीन ने बड़े भाई का गुस्सा ठंडा करने के लिए इंतहाई नरम लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मत समझाओ मुझे मनहूस क्या होता है और मुबारक किसे कहते हैं। नजमुद्दीन अय्यूब की आवाज़ कुछ और बुलंद हो गई थी। बड़े भाई की तरफ से गैज़ व गज़ब के इस मुजाहरे से असदुद्दीन भी खामोश न रह सका। गुस्ताखी माफ, ईसाई गुलाम का कत्ल आपके हाथों हुआ है, फिर इस मासूम बच्चे को ये सज़ा क्यों दी जा रही है। नजमुद्दीन अय्यूब अपनी माजूली से इस कदर बदहवास हो गया था कि उसने छोटे भाई को भी बुरी तरह डांट दिया। मजबूरन असदुद्दीन वापस चला गया। फिर वो अपनी भावज के कमरे में दाखिल हुआ, बड़ी सरशारी के आलम में भतीजे को प्यार किया, फिर इसके कान में अजान दी और वालिहाना अंदाज में कहने लगा, ये मेरा यूसुफ है। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, बड़ी कशिश थी, इसलिए असदुद्दीन ने भतीजे को यूसुफ का मुबारक नाम दिया था। फिर इस बच्चे यूसुफ ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शोहरत दाम हासिल की। ये अय्यूबी खानदान पर बड़ा गिरां वक्त था। कई साल की शदीद मेहनत और जान फिशानी के बाद नजमुद्दीन किलादारी के मनसब तक पहुंचा था और फिर चंद घंटों में उससे सब कुछ छीन लिया गया था। नजमुद्दीन अय्यूब का इक़्तिदार इस मकान की तरह था जिसे ज़ेर कसीर खर्च करने के बाद तामीर किया गया हो और वो ज़लज़ले के एक झटके से ज़मीन बोस कर दिया गया हो। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और तकरीयत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज का हुक्म की तामील में सिर्फ एक दिन रह गया था। दोनों भाई नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन एक कमरे में बैठे गौर कर रहे थे कि इनका ये खाना बदोश खानदान किस इलाके का रुख करे कि जहाँ इन्हें पनाह मिल जाए। बज़ाहिर कोई जाए अमान नजर नहीं आ रही थी। दूर तक खुला आसमान था और मायूसियों का गहरा अंधेरा। यकायक इस तारीकी में एक रोशनी की किरण नमूदार हुई और नजमुद्दीन अय्यूब मुस्तरब होकर खड़ा हुआ। काश ऐसा हो जाए। नजमुद्दीन अय्यूब शदीद बेचैनी के आलम में बार बार अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मार कर कह रहा था और इसकी जबान से बस यही मखसूस अल्फाज अदा हो रहे थे, काश ऐसा हो जाए। बड़े भाई की ये इस्तराबी कैफियत देखकर असदुद्दीन भी खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्या हो जाए बिरादर मोहतरम। छोटे भाई की बात सुनकर
نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ کی حکومت تھی۔ اسی دور میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کی بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کا تعاقب کر رہا تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تکریت کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف سے ایک گہری خندق کھودی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریا دجلہ تک جاتی تھیں۔ اب عماد الدین زنگی کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تکریت کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین ایوب نے فراغ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بھائی کو قلعے میں پناہ دے دی، پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریا دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان نیچے بے امان کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب کے ان پراسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد دلایا جائے، جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جب نجم الدین ایوب اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصتی کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنا چکا تو اسد الدین بے ساختہ بول اٹھا، آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ظرف کو ضرور آزمانا چاہیے، ڈرتا ہوں کہ وہاں سے بھی ناکام اور نامراد نہ لوٹا دیا جاؤں۔ نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا، عیش اور اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے، جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئی ہی نہیں۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے، اگر دروازہ کھل گیا تو سمجھ لیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ اسد الدین بڑا شجاع نوجوان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اسد الدین اور 3 بیٹوں توران شاہ، شمس الدولیہ اور یوسف کے ساتھ تکریت کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف صرف 7 دن کا تھا، اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجرین میں ہوتا ہے۔